خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ میرے محترم سامعین، ولایت حضرت علی علیہ السلام دی ذات مقدس تو شروع نہیں ہوتی، ولایت او دی توحید تو شروع۔ سب تو پہلا ولی حضرت علی علیہ السلام نہیں، سب تو پہلا ولی خالق اکبر، اور خالق فرمانا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ میرے محترم سامعین، یہ ولایت اس آیت میں موجود ہے، اللہ کا ولی ہونا اس آیت مجیدہ میں موجود ہے کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اس کا مطلب ہے ولایت غدیر تو شروع نہیں ہوئی۔ قرآن حکیم میں بڑے جائے ہدایت دے عہدے موجود ہیں، ہدایت دے عہدے موجود ہیں، یعنی نبوت ہدایت دا عہدہ ہے، رسالت ہدایت دا عہدہ ہے، خلافت ہدایت دا عہدہ ہے۔ اللہ نے اس ہدایت واسطے کسی نے نبی بنایا، کسی نے رسول بنایا، کسی نے امام بنایا، کسی نے خلیفہ بنایا۔ اللہ پاک نے پورے قرآن اپنی ذات نو نبی نہیں آکھی، پورے قرآن اللہ نے اپنی ذات نو رسول بھی نہیں آکھی، پورے قرآن خالق نے اپنے آپ نو امام بھی نہیں آکھا، پورے قرآن اللہ نے اپنی ذات نو خلیفہ بھی نہیں آکھا، ہاں اللہ نے اپنی ذات نو ولی کرایا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نبی نہیں لیکن ولی ہے، اللہ رسول نہیں لیکن ولی ہے، اللہ خلیفہ اور امام نہیں لیکن ولی ہے۔ اللہ ولی ہے وہ کس کا؟ آمنو، ایمان والوں کا۔ یہ تو میرے علم سے نہیں کہ کدوں دا وہ اللہ ہے، بل جدوں دا وہ اللہ ہے اس وقت دا وہ ولی ہے، جدوں دا وہ اللہ ہے اس وقت دا وہ ولی ہے۔ یہ تو مطلب ولایت کے متعلق، چونکہ میں ولایت تے پڑھنا چاہنا، ولایت کے متعلق اسی طے نہیں کر سکتے کہ ولایت دی ابتدا کدوں ہوئی، جدوں اللہ دی ابتدا دا علم نہیں تے ولایت دی ابتدا دا علم کتوں ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے جدوں دا وہ رب ہے، جدوں دا وہ اللہ ہے، جدوں دی وہ توحید ہے، ادوں دا وہ ولی ہے۔ اور کمال یہ بھی کہ وہ ولی کدھا ہے؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کا وہ ولی ہے۔ یہ مطلب ہے اتھوں لے کے تے قیامت تو بعد تک کسے بے ایمان دا ولایت نہ کوئی تعلق۔ اللہ ولی اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ خالق کائنات فرماتے ہیں چونکہ وہ ولی ہے، نکال لیتا ہے لوگوں کو اندھیروں سے اور نور میں لے کے آتا ہے، نکال لیتا ہے لوگوں کو اندھیروں میں اور نور میں لے کے آتا ہے۔ بسم اللہ قبلہ صاحب تشریف فرما ہو گئے، مجلس دیاں برکتاں چ اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ چونکہ میں عرض کی تھی جی خمسہ ولایت ہے، اس واسطے ولایت دے متعلق کچھ نہیں۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی جب ہوتا ہے کوئی ایمان والے کا ہوتا ہے، بے ایمان کا کوئی ولی نہیں۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم من الظلمات، ان کو ظلمت سے نکالتا ہے الی النور، اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ ولی ہے اور اپنے ماننے والے کو اندھیرے سے نکال لیتا ہے اور نور میں لے کے آتا ہے۔ اندھیرے سے نکال کے جو نور میں لے آئے اسے ولی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سمجھ لو ولی کا ماننے والا اندھیرے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے پاس کوئی ولی ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہوتا ہی نور کے اندر۔ میرے محترم سامعین، اس ولی دا ترجمہ لوگوں نے دوست کر دیتا ہے۔ اتھے بھی لکھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ دوست ہے، ولی دا معنی دوست کیتا ہے۔ پھر عرض کر رہے ہیں قرآن چ ولی دا معنی دوست کیتا ہے۔ اللہ ولی ہے، میں تو ولی دا ترجمہ بھی نہیں کیتا، میں تو ولی دا ولی کہہ چھڑیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ لوگ سمجھتے ہیں ساڑھے نال لوگاں دا ذوالجناح دی وجہ تو اختلاف ہے، علم دی وجہ تو اختلاف ہے، ماتم دی وجہ تو اختلاف ہے، نبی دی بیٹی ایک یا چار دی وجہ تو اختلاف ہے، یا خلافت و امامت دی وجہ تو اختلاف ہے، یا بلا فصل ہون تو اختلاف ہے، نور یا بشر ہون دا اختلاف ہے۔
حاضر ناظر یا غیر حاضر ہونے کا اختلاف ہے، مشکل کشا ہیں یا نہیں کی اختلاف ہے، جمدے نے یا پیدا ہوندے نے یا نازل ہوندے نے ایک اختلاف ہے، بالکل بھی یہ ساریاں بات دیاں گلاں نے۔ الحمدللہ میں پچھلے سال پڑھ کے گیا اور میں محسوس کیتا ہے کہ میری پنجابی نو بہل سمجھا جا سکتا ہے، میں سمجھنا اگر اسی سرائکی نو سمجھ سکنے ہیں تو تانوں بھی پنجابی نو سمجھنا چاہیے ہے۔ گویا اس طرح سمجھو کہ اسی اگر بزدار نو برداشت کر سکنے ہیں تو اسی پرویز اللہ نو برداشت کر، کدی سرائکی آ گیا کدی پنجابی آ گیا۔ ہاں تواڈے کول سارے ساڈے کول ذاکرین سرائکی جاندے ہیں اور اسی اچھے طریقے نال سرائکی سمجھنے ہیں۔ اور پچھلے سال دا میں محسوس ہویا کہ باقی دے علاقے دا میں پتہ نہیں، لیکن بہل وچ پتہ نہیں شاہ جی دی برکت دی وجہ تو پنجابی لوگ کمال دی سمجھتے ہیں، باقی علاقے نہیں اس طرح جی میں پچھلے سال محسوس کیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، جنہ لوگوں نے ترجمہ کیتا ہے دوست ہے کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، ترجمہ کیتا ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ میں معذرت عرض کرنا یہ دوست اردو ہے، ساری پنجابی چ دوست نو یار آندے، دوست نو پنجابی چ یار آندے۔ گویا دا ترجمہ اگر پنجابی چ کیتا جائے تو دا مطلب ہے اللہ یار ہے ایمان والیاں دا، اللہ یار ہے ایمان والیاں دا۔ ہن اختلاف اصل چ ذوالجناح نہیں، یہ بات دی گل، علم دا بھی بات دی گل، یہ بات دی گل، اختلاف اصل ہے ساڈا عقیدہ ساڈا مذہب اتنی معزز قبر تکھلو کہ دو ہاتھ میں قرآن تے رکھ دینا، مذہب اہل بیت میں جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یاری نہیں ہو سکتی۔ مذہب آل محمد میں جس کی اطاعت واجب ہو اس سے دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوست نو بندے روز انکار کر دیں۔ دوست آندا یار چلیے اج پھر تو مچھلی کھا کے آئیے، وہ آندا چھڈ پراں، انہوں پنجابی چھڈ پراں، رہن دے چھڈ پراں، او چلیے چھڈ پراں، چاہ پیئے چھڈ پراں۔ یہ چھڈ پراں دا مطلب ہے کہ رہنے دو، پنجابی جنہوں اردو چاہتے ہیں رہنے دو، چھڈو پراں، رہن دو۔ وہ یاراں نو تو بندے روز آندے نے چھڈ پراں، رہن دے۔ اللہ تینوں آندا ہے ماں نال نکاح نہیں ہوندا، انہوں آگ چھڈ پراں۔ اللہ تیرے فرماتا ہے اے حلال ہے انہوں آگ چھڑ پڑا، اے حرام ہے انہوں آگ چھڑ پڑا، وہ آندہ نماز پڑھ انہوں آگ چھڑ پڑا۔ وہ چھڑ پڑا تو انہوں عقیدہ ہے جدے نال یاری ہوئے اور جدی اطاعت واجب ہوئے، جدی اطاعت واجب ہوئے وہ دے نال نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ یاری ہو سکتی ہے، وہ دی بندگی ہو سکتی ہے، وہ دی غلامی ہو سکتی ہے، وہ دی اطاعت ہو سکتی ہے، وہ دی فرما برداری ہو سکتی ہے، انہوں تسلیم کیتا جا سکتا ہے۔ ہون میرا خیال ہے میرے نوجوان جڑے بس دوست بیٹھے نا بچے انہوں تک اطلاع میں کر دیا، یہ جڑے لوگ آندے نے کہ یہ نبی دیا یارانو نہیں مندے، نبی دیا یارانو نہیں مندے، اسی کسے نو نبی دا یار سمجھ دے ہی نہیں۔ کمال بھائی نبی دیا یارانو نہیں مندے، اوہ اللہ جو مندے اسی لوگانو نبی دا غلام سمجھ لیں، اسی لوگانو نبی دا نوکر سمجھ لیں، اسی لوگانو نبی دا امتی سمجھ لیں۔ شکریہ یار جی اطاعت واجب ہو وہ قبلہ بابا جی دوستی کیسی وہ یاری کیسی، وہ نبی دی اطاعت واجب ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اوہ اللہ کے متی بنو، یار نہ بنو، اللہ کے متی بنو، اس کے دوست نہ بنو۔ اللہ نہ یاری نہیں ہو سکتی تو پھر واطیع الرسول، رسول دی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک گستاخ نے شاباش ہے بھی تیرا، میں سمجھنا جدی اطاعت نبیاں تے واجب ہوئے انہوں یار کہنا ہو دی توہین ہے۔ کمال یار جدی اطاعت انبیاء تے واجب ہوئے، جدی اطاعت رسول تے واجب ہوئے، جدی اطاعت ائمہ تے واجب ہوئے، جدی اطاعت کائنات تے واجب ہوئے، ادھنا یاری کیسی؟ انہیں کیوں آکھے ہے کہ اللہ ولی ہے یعنی اللہ یار ہے؟ انہیں کیوں لائٹ منع کیتا ہے؟ میں دسنا اندھے کو اندھیرے میں، بہت شکریہ قبلہ پڑھے لکھے دوست تشریف اور بہت دور کی سوجھی وہ تو انہوں میں دسنا کہ انہاں اللہ نو ولی دی بجائے یار کیوں آکھے ہے؟ ولی دے بڑے جمانی نے قرآن چے
اور میں ہنے پڑھنا ولی دے مانے قرآن چ پڑھنا، لیکن کیوں کیتا نے دوست بانا وہ تو میں دسنا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ انہوں نے اگلی گل دا پتہ سی کیڑا، انہوں نے پتہ سی کہ اگر اسی اللہ نو کہہ دیں گے نا دوست، اللہ نو یار، یعنی ان ولی نو یار کہہ کے دوست کہہ کے ان ذرا لائٹ کیتا ہے، ان ذرا ہلکا پھلکا کیتا ہے تاکہ ذہن تے بہتا وزن نہ پے، بہتا وزن نہ پے۔ وہ تاں آکھیا نے دوست یا ولی، جڑے بندے نے دوست ترجمہ کرنا ہے اور ولی ترجمہ کرنا ہے وہ مہربانی کرے میرا ہاتھ ادھر قرآن تے ادھر او رکھے، آیت میں کٹ کے رکھیے، جے تے ولایت او دے تک مک جاندی تے یاری والا دھوکھا ہو سکدا سی۔ کیا بات ہے، اللہ تو ولایت بابا جی شروع ہو گئے، اللہ تے ولایت مک جاندی تے یاری والا دھوکھا ہو سکدا سی۔ ہاں بھائی شروع ہو، اے بھی قرآن ہے، مہربانی فرمانی ہے۔ یہ پھر ہن مصیبت ہے کہ جڑے بندے نے موٹر وے تے چڑھنا ہے، آخر جڑا شہر موٹر وے تے آوندا ہے انہیں آنا ہی آنا، جنہیں موٹر وے تے چڑھنا ہے وہ شہر جڑے راہ چاہتے ہیں انہیں آنا ہی آنا ہے، فلائی تے نہیں کرنا، آخر اسے روڈ تے جانا ہے۔ جس روڈ تے جاؤ گے ادھروں پکھر جاواں گے تے پکھر دے رستے چ جننے سٹاپ آتے ہیں وہ سارے آنے نے، وہ مینوں جانا پینا ہے، مینوں نہ سٹاپاں تے جانا پینا ہے، میں تو پکھر جانا چاہنا، یہ مطلب رستے چ جننے ہون گے، اگر مینوں کسی سٹاپ نال اختلاف بھی ہے آتے انہیں جانا ہی ہے نا رستے۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی سٹاپ یار مینوں اختلاف ہے، ہوں جنہیں روڈ بنایا انہیں راہ سٹاپ بھی رکھے ہیں، یہ مطلب ہے میں کراہت نہ لنگا، میں آوازاری نہ لنگا، میں تنگ ہو کے لنگا، میں منہ بنا کے لنگا، بہرحال سٹاپ رستے چ آنے ہی آنے نے۔ جے تے ولایت اللہ تے مک جاندی تے پھر تیرا دا لگ جانا سی، تو دھوکھا کر لینا سی۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسولہ، ایک تمہارا اللہ ولی ہے اور اللہ کے بعد تمہارا رسول ولی ہے۔ اللہ کے بعد ولایت رسول کا اعلان ہے۔ حضرات پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ ساڈا ولی ہے تے اللہ تو بعد رسول ساڈا ولی ہے۔ ساڈا کہہ رہے ہیں یار، ساڈا کہہ رہے ہیں، پنجابی ساڈا آندے نے، تسی ساڈا آندے ہو یا کی آندے ہو؟ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ مطلب میں ساڈا آکھ سکنا، ساڈا تسی ملو میرے نال، اللہ ساڈا ولی ہے، یہ مطلب اس ترجمے دے مطابق اللہ ساڈا نعوذ باللہ یار ہے، یار ہے۔ شاباش، مڑ جا باز آ جا، اگے معاملہ خراب ہو جائے، باز آ جا اگے کام خراب ہو جائے۔ اگر تو ترجمہ کریں گا انما ولیکم اللہ، اللہ ساڈا یار ہے، چلو کے پڑھ والرسولہ، یہ مطلب ہے رسول ساڈا ولی ہے، پھر وہ ترجمہ کی بنے گا؟ رسول ساڈا یار ہے، رسول ساڈا یار ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، جے تم ہی رسول دا یار ہے تو چار یاراں دی شان کدھر جائے گی؟ مولا بھائی بہت شکریہ، تمہارے بھائی بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے تو نے جو آج تک نبی کے چار یار بنا رکھے ہیں، اس کا مطلب ہے تو نبی کے یاروں کا بھی حیا نہیں ہے۔ تمہارے بہت شکریہ کہ اگر تو نبی کے یاروں کا بھی حیا کرتا تو اپنی ذات کو تو نماز محمد کا یار نہ کہتا۔ اللہ تمہارا ولی ہے والرسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ آیت رکی نہیں، اللہ نے پہلے اپنی ولایت منوائی، پھر اپنے رسول دی ولایت منوائی، پھر فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور محمد کے بعد تمہارے ولی وہ ہیں جو نماز میں بھی ہوں تو سوالی کا وقت ضائع نہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ جو نماز میں بھی ہوں تو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ شکریہ بھائی، یہی حق ہے خمسائے ولایت چون والا دا ہی حق ہے کہ یہ ولایت نے سنے، وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں، رکوع بھی کرتے جاتے ہیں، اور ساتھ زکاتیں بھی دیتے جاتے ہیں۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے، میں معزز جگہ تے کھڑا، میں کتاب مکہ شریف چو خرید دی ہے، حرم دے بالکل سامنے خود خرید لے آندی ہے، عربی کتاب ہے۔ وہ فرماندے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھے ہے، میں ایمانداری نہ پہ پڑھ، میرے تو بعد کسے بابا جی نو آکھنا ہے
کہ تواڈے کول مولوی آیا تو تحریر غلط پڑھ کے گیا، پہلے میں تحریر ٹھیک پڑھا، وہ فکر نہیں کرنی۔ حضرت علی وہ فرماندے نے یہ آیت ولایت اس وقت نازل، اے شکر کرو سعودی عرب چو کتاب خریدی ہے، عربی کتاب ہے اور لکھی بھی کدھر ادھر گئی ہے، لبنان سے لکھی گئی ہے، اتھوں میں خریدی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ باب صدقہ قائم کیتا ہے، وہ فرماندے نے کہ یہ آیت ولایت جو ہے نا یہ اس وقت سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی حالت میں انگوٹھی صدقے میں دے، حالت نماز میں انگوٹھی صدقے میں دے دی۔ ہون جڑے رضی اللہ دی وجہ تو چپ ہوئے نے، پہلا انہوں نے میں سدھا کرنا وہ ذرا ٹھیک ہو جان، پر ٹینشن تو دور ہو گئے نا۔ ٹینشن والا بندہ جڑا ٹینشن والا وہ بیچارہ کوئی کسی کی گل نہیں سنتا۔ تہاڈی میں رضی اللہ کی ٹینشن مکا دیاں، تساں بے فکر رہنا۔ اگر انہیں حضرت علی نے رضی اللہ لکھیا رائی دے برابر مہربانوں تساں ٹینشن نہیں لینی۔ کسے نوجوان پڑھے لکھے نے کہ نہ حضرت علی نو رضی اللہ لکھ چھڑے، نہ تساں ٹینشن نہیں لینی۔ تو انہیں گل دساں اے حضرت علی نے رضی اللہ بھی لا چھڑنا انگوٹھی پھیر بھی علی دیتی۔ یارو روڑائی کوئی نہیں، وہ بھائی مہربانوں رضی اللہ بھی نہ دکھانا، تے انگوٹھی دین والے کل بھی علی تھے آج بھی علی۔ اے ولایت میں ولایت کا ترجمہ کرنا چاہتا، ولایت تین ترجمے میں قرآن چو کرنا چاہنا، ویسے ولایت دے بڑے جا ترجمے نے، ولی دے بہت ترجمے نے، میں انہوں ترجمے کرنے لگا قرآن پاک چو۔ پہلا ترجمہ میں ولایت پڑھنے لگا جناب سورہ مبارکہ انفال چو، سورہ مبارکہ انفال نامے 10ویں پارے بچے اٹھا کے دیکھ لینا، ادھی آیت مجیدہ دا نشان دس دینا۔ سورہ مبارکہ انفال دی آیت لو کمال ہوگی، آیت دا نمبر ہی 72 ہے۔ یہ کیسی گا سورہ مبارکہ انفال دی آیت دا نمبر کیجئے قبلہ، بہت شکریہ 72۔ یہ تھوڑی تھوڑی بابا جی ایک لفظ دی تشریح کرنی پہنی ہے، آیت دا شان نزول دسنا۔ وہ جڑے بندے مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے سن، انہاں دے رشتہ دار مکے چ بڑے کافر سن، وہ مدینے آ کے تے انہاں رشتہ داراں نو یاد کردے سن کہ پتہ نہیں وہ کس سال چ نے، پتہ نہیں کس سال چ نے۔ اگرچہ کافر سن لیکن رشتہ دار تے آئی سن، اگرچہ کافر سن مگر رشتہ دار سن۔ وہ پھر اللہ نے انہوں نے جڑی گل کی تھی وہ لفظ ولایت ہوں گا، 3 ترجمے سنو، 3واں ترجمہ، تیسرے ترجمے تو مجلس مکمل ہے۔ پہلا ترجمہ خالق کائنات فرماندن والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے، وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ، وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، نہ وہ ایمان لائے نہ انہوں نے ہجرت کی، نہ وہ ایمان لائے نہ انہوں نے ہجرت کی۔ آیت نمبر 72 ہے، سورہ مبارکہ انفال ہے۔ ولی پہ پڑھنا، ولایت پہ پڑھنا، ولایت دا پہلا ترجمہ قرآن چکر لگا۔ اللہ فرماندہ ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو لوگ ایمان بھی نہیں لائے اور انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، اللہ فرماندہ ہے ما لکم من ولایتہم، ولایتہم، فوکس تساں کرنا ہے مہربانی کر کے ولایت تے، پوری مجلس جو فوکس ولایت تے کرنا ہے۔ فوکس نہ کیتا ہوئے تصویر بھی ٹھیک نہیں ہوندی، فوکس نہ ہوئے تصویر تندری ہوندی، اندر فوکس کر فوکس کر۔ وہ پھر اتنے جڑے بچے پھیر پھیر کے بناتے ہیں نا کیمرہ، وہ فوکس کرتے ہوندے نے، بچے فوکس دے آ جائے تصویر ٹھیک بنتی ہے۔ یہ فوکس نہ کیتا ہوئے تو منہ ٹھیک نہیں ہوندا، ولایت سمجھے کیسے آ گیا؟ مہربانی کر لیجیے، فوکس کرنا چاہیے بابا شکریہ، فوکس کرنا جی لفظ ولایت۔ ہوں لفظ ولایت میں فوکس کرنا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان بھی نہ لائے اور جنہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، مالکم من ولایتہم من شیئن، ولایتہم، ولایتہم، اللہ فرماتا ہے تم ان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ ولایتہم من شیئن، کیا تم ان کے ذمہ دار ہو؟ کیا تم ان کے ذمہ دار ہو؟ یہ مطلب ہے ولایت کا معنی ذمہ داری، ولی کا معنی ذمہ دار۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، میں قرآن جو ترجمہ جی مہربانی کریں۔ سبحان
جناب پہلا ترجمہ ہو چکا جی سورہ مبارکہ نفل قرآن کے مطابق ولایت کا معنی ذمہ داری اور ولی کا معنی ذمہ دار شکریہ قبلہ ذمہ دار سننا ذمہ دار ذمہ دار ذمہ دار کوئی بنا لے ورنہ حشر میں بھی کوئی ذمہ دار نہیں ملے جی ولی کا معنی ہے ذمہ دار دوسرا معنی یہ سینچ رکھنا دوسرا دس رہے دوسرا سورہ مبارکہ کہف ہے جی آیت دا نمبر 44 44 نمبر آیت 44 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ کہف دو بھائی سن جی ایک کافر سی ایک مسلمان سی ایک مومن سی ایک کافر سی دوہاں دی زمین اکٹھی سی دوہاں دی زمین اکٹھی یہ انہوں دی آپس سے بحث ہو گئی کسی دور دی کر لے شکریہ قبلہ بحث ہو گئی میں شان رسول دس رہے ہیں ولایت دا ترجمہ کر رہے ہیں دوسرا پہلا پڑھ کر چکا ذمہ داری ذمہ دار دوسرا ترجمہ وہ دو پر آپس سے لڑے مومن نو کافر کہنے لگا سگا بھائی کہنے لگا کہ یہ جڑے پھڑ لگتے ہیں مومن کہنے لگا کون لاندا ہے وہ سکھا ایک قدرتی لگتے ہیں وہ سکھا جڑا قدرتی لاندا ہے نا انہوں قدرت آندے اور اسی قدرت کو اللہ کہتے ہیں وہ سکھا نہیں بیج اٹھتا ہے ہوا ملتی ہے پانی ملتا ہے وہ بحث چلتی ہے وہ سکھا کہ یہ جڑا پھلاں وچ رس پاندا ہے پھلاں وچ مٹھاس پاندا ہے پھلاں نو رنگ دیندا ہے وہ میرا اللہ ہے وہ سکھا نہیں یہ آٹومیٹک ہوتا ہے آٹومیٹک وہ رات نو ہوا آئی بارش آئی ایک دم بہت بڑا طوفان آیا وہ نال بالکل کھیت سن دوہاں دے وہ مومن دے سارے باغات دے پھل محفوظ رہے اور کافر دے سارے باغات دے پھل ضائع ہو گئے بالکل ضائع ہو گئے وہ سویرے اٹھ کے لوگاں حیران ہو کے دیکھا کہ نال دے باغ وچوں ایک پھل بھی ضائع نہیں ہوا تو ادھر ساری بربادی ہو گئی وہ جدوں انہیں آکھیا بھی میں تم دساں اگر آٹومیٹک ہوتا تو یہ سارا آٹومیٹک ہوتا شکریہ ہوا کٹھی آئی ہے بارش کٹھی آئی ہے طوفان اکٹھا آیا ہے تیرا سارا سڑ گیا میرا سارا بچ گیا من کوئی ہے من کوئی ہے خالق نے اس واقعے نو بیان کیتا سورہ کہف وچ مینوں ایڈا لطف آ رہا ہے کہ میرے کو ایسے عزیز بیٹھے نے جنہاں دی آیات تے نظر ہے اور پہلے تو جان دے کہ اس آیت وچ لفظ ولایت آ رہے ہیں ہن تساں فوکس کرنا مہربانی فوکس کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماندا ہے ہنالک الولایۃ للہ ولایۃ للہ الحق یہ اللہ کی ولایت ہے جسے چاہے آباد کرے جسے چاہے برباد سبحان اللہ جسے چاہے اجاڑ کے رکھ دے جسے چاہے آباد کر دے سبحان اللہ یہ اس کی ولایت ہے یہ اس کی ولایت ہے اتھے ولایت ترجمہ کی ہوا ہے جی آؤ پڑھئے وہ فرمانتے ہیں یہ اللہ جو ہے نا وہ اختیار رکھتا ہے جسے چاہے آباد کرے جسے چاہے برباد کرے ولی دا دوسرا ترجمہ مل گیا جناب ولی دا دوسرا ترجمہ اختیار اور ولی اسے کہتے ہیں جو با اختیار ہو سبحان اللہ مہربانی کرنا ولی دا پہلا معنی بھولتے نہیں گیا ولی دا معنی پہلا کی بلا ذمہ دار یار ذمہ دار ولی دا دوسرا معنی یا رب با اختیار ولی دا پہلا معنی ذمہ دار ولی دا معنی دوسرا با اختیار جڑے بچے نو رات نو والد باہر نہ جان دے وے وہ غصہ نہ کرے اس کا باپ اس پر با اختیار ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہے اس لیے ہر باپ اولاد کا ولی ہے اس لیے کہ ذمہ دار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اگر با اختیار تے ذمہ دار دا ترجمہ ضرور کرنا چاہے تے اپنے اپنے گھر کرو کسے ویلے بجلی دا بل آوے تے والدہ محترمہ نو دینا وہ تینوں آگے کی منو کیوں پہ دینے انہوں دے کنوں پیو نو ہن پتہ لگے ولی کون ہے نہیں غور فرمایا یار ولی کون ہے یعنی ذمہ دار بھی ولی ہے با اختیار بھی یہ مطلب ہے ہر مرد اپنے گھر ولی ہے ہر مرد اپنے گھر ولی ہے کیا بات ہے تے جدی بیوی ہو دے آنکھیں نہیں لگ دی ہو ولی نہیں
ولی با اختیار کو کہتے ہیں، اور یار ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں۔ ذمہ دار بھی ولی ہوتا ہے، با اختیار بھی۔ بچہ سکول تو چھٹیاں کرے 6-7 تے اماں کرائے، نہ جا میرا پتر تھیرپی ہوندی تے نہ جا، نہ جا۔ ماں چھٹیاں کرائے تے ماں نو کسے ویلے بچہ آکھے بھی ہن میں سکول جانا تے انہاں مارنا تے مینوں چھڈ گیا، وہ آندی ہے شام نو تیرا پیو آئے گا، انہوں میں آکھاں گی وہ سویرے تینوں چھڈ آئے گا۔ یہ دا مطلب ہے سویرے چھڈن پھر والدہ نہیں جاندی، وہ جڑا سویرے چھڈن جاندا ہے وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ وہ ولی نال لے کے جاندا نا جدوں بچے نو سکول دا مفرور سکول جائے، ٹیچر اتھوں ویندا ہے تے ولی دے پیچھے پیچھے، ولی دے پیچھے پیچھے، ولی دے پیچھے پیچھے، ٹیچراں دا سامنے آ وہ پھر پیچھے، ٹیچراں دا سامنے آ وہ پھر پیچھے۔ یہ دا مطلب مجرم نو پتہ ہوندا ہے ولی دے اگے نہیں ہوئی گا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے دے، چونکہ مفرور تے مجرم نو پتہ ہوندا ہے، ملزم نو پتہ ہوندا ہے کہ جڑا آسرا بن کے گیا ہے وہ دے اگے نہیں ہوئی گا، وہ دے پیچھے ہوندا ہے۔ ہن دساں ولی کنوں آندے نے؟ جدے پیچھے لک کے، جدے پیچھے لک کے پیش ہو جائیے انہوں ولی آندے نے۔ جدے پیچھے لک کے اور جدے پیچھے مجرم لک کے پیش ہو جانا انہوں ولی آندے نے۔ میں ٹیچر نے میں اپنے تجربے دی گل کرنا۔ پھر ٹیچر کی آندا ہے وہ پھر بچے نو ویکھ کے آندا ہے اے بہ جا، اے بہ جا، اے بہ جا، بہ جا۔ کدی کلا آؤندو نا کلا، ایتھے میں تینوں ٹنگ دا سارا سکول ویندا، ہن بہ جا، ہن بزرگ آ گئے نے، ہن بہ جا، ہن بزرگ آ گئے نے۔ وہ سکولے بال کلا نہیں جاندو، تو حشر وچ کلا ٹر پیا۔ مولا خیر ہو تہاڈی، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مولا تعالیٰ آباد رہو، ایک گھر آباد رہو، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور بچہ سکول ہے، یہ مطلب ہے کوتاہی کرنے، جی خیر، مولا تعالیٰ جزائے، کوتاہی کرنے والا اکیلا نہیں جاتا، کوتاہی کرنے ہر نمازاں جو مفرور ہو، اور روزیاں 12 بجے سموسے کھانے والے ہو، منہ چک کے حشر نو ٹر پہ ہیں۔ خبردار، ولی کے بغیر تو سکول میں نہیں داخلہ ملتا، تو ولی کے بغیر نجات کیسے حاصل کرے گا؟ ہاں سانو لوگاں دا پتہ نہیں، ساڈے کول ولی موجود ہے۔ پھر سواد ادو ہوندا ہے جدوں ٹیچر آندا ہے اے بہ جا، بہ جا، اے بہ جا، ہن بزرگ آئے نے کی تینوں آکھاں، وہ پھر پچھوں چکدا ہے، تھوڑا جہا ڈردا ہے، جی بہ جا، جی بہ جا۔ ادو سواد ہوندا ہے با اختیار ہوندا تے ذمہ دار ہوندا۔ ادھروں ویکھنا جی میری پنجابی دی سمجھ آ گئی تو مجلس مکمل ہو گئی۔ ولی پھر ڈردے ڈردے نو، ولی ڈر، ادھر ویکھو، ولی ڈردے ڈردے نو پیچھے ڈردا پیا، اوے وہ ڈردا پیا، وہ ڈردا پیا۔ جڑا آپ ڈرے ہو ولی نہیں ہو۔ بھائی تھوڑی کیا بات ہے یار، وہ پیچھے ملزم پہ ڈردا ہے، مجرم پہ ڈردا ہے، وہ پہ ڈردا ہے نا۔ ہن ڈردے ڈردے نو ولی کی آندا ہے، اینو آندے نہیں با اختیار، اینو آندے نے ذمہ دار۔ وہ پھر کی آندا میرے پنجابی ہے، آندا ادھر ہوئے کچھ نہیں آندے، میں اتھے ہی ادھر ہوئے کچھ نہیں آندے، میں اتھے ہی ہاں۔ قرآن میرے سامنے، اسی علی دے پیچھے کھلوتے ہی تاواں، یہ شرمندے ہوئے سامنے نہ ہوندے ہوئے علی فرمان گیا ادھر ہو کچھ نہیں آندا، میں مطلب ہے نوجوانوں، بچیوں، اپنے باپ نو ولی سمجھو، اپنے باپ دا ولی سمجھ کے حیا کرو، اس لیے کہ میں خوب جانتا ہوں وہ جو اپنے باپے کا نہیں بنتا وہ حسین کے باپے کا کیا۔ مہربانی، 2 ترجمے ہو چکے ہیں جی۔ پہلا ترجمہ چلو
پانی لین گئے میرے واسطے، تسی میرے توجہ کرو۔ پہلا ترجمہ ولی دا ذمہ دار، دوسرا ولی دا ترجمہ خیر میں تہاڈی با اختیار۔ بل والدہ نو دئیے تو آندی اوتھے پن، اوتھے پھوک، اوتھے اگ لا، شام نو پیو آئے گا تو انہوں دے۔ یہ دا مطلب ہے دودھ دا بل دے وے تے ولی، بجلی دا بل دے وے تے ولی، گیس دا بل دے وے تے ولی، اچھا تیریاں فیساں دے وے تے ولی، سارے گھر دے موبائل چ پیسے پوائے تے ولی، موٹر سائیکل لے کے دے وے تے ولی، وچ تیل پوائے تے ولی، والدہ دا خرچ ولی، بچیاں دا خرچ ولی، بیٹیاں دے جہیز دا خرچ ولی۔ حضرات اہم اعلان سنیے، خرچ کرنے والے ولی ہوتے ہیں، کھانے والے ولی نہیں۔ خرچ کرنے والے ولی ہوتے ہیں، رق مولوی قرآن تے ہاتھ ہے، جو دنیا پہ خرچ کرے وہ دنیا کا ولی ہے، جو دین میں خرچ کرے وہ دین کا ولی۔ خیر میں تھوڑی مولا تو جزا خیر بے مہربانی کرے۔ میں تیسرا معنی قرآن چو پڑھنے لگا ولی دا۔ پہلا معنی ذمہ دار، دوسرا معنی خیر میں تھوڑی با اختیار۔ جو اختیار ہی نہ رکھتا ہو وہ ولی نہیں ہوتا، وہ ولی نہیں ہوتا۔ میں ان بندوں پر حیران ہوں جو علی کو ولی مان کے اور علی الولی اللہ پڑھ کے بھی سوچتے ہیں علی یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور ولی با اختیار ہوتا ہے۔ یار ولی ذمہ دار ہوتا ہے، یا ولی کو ماننا چھوڑ دو یا ولی کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا۔ ولی کا معنی ذمہ دار۔ شکریہ شکریہ۔ ولی کا معنی ذمہ دار، ولی کا معنی با اختیار۔ میں خمسے دے مطابق پہ پڑھ، خمسائے ولایت کی گفتگو کریں۔ مہربانی صلوات ایک مرتبہ سارے حضرات اہل بیت۔ ولی دا تیسرا ترجمہ، پہلا ترجمہ دی بھی میں تھوڑی جی تشریح کی تھی کہ جو مہاجر آئے آیت آئی، دو بھائی کافر اور مسلم لڑے تے آیت آئی۔ تیسری آیت حضرت زکریا دی دعا۔ حضرت زکریا ضعیف سن، بیوی نو قرآن نے آکر لکھیا، بھانج لکھیا۔ خود اللہ فرماندن اس نے آواز اس وقت اللہ کو دی، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا فلم اکم بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں سے چھپ کر آواز دی، میرا سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بیوی بھانج ہے، بچے کی امید نہیں، مگر میں بد نصیب نہیں، کیونکہ جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں۔ بہت شکریہ۔ جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ پھر ہون آ رہا پھر فوکس کنوں کرنا ہے؟ شکریہ ولایت نو بھائی دو بڑے اچھے جساں فوکس کیتے، یعنی پہلا ولی دوجا ولی، ہن تیسرا ولی پڑھ رہے ہیں۔ یہ تے اختتام اللہ فرماندہ ہے اس نے اپنے رب کی طرف آواز دی، کیا فرماندہ نے انی خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں کا، مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں کا۔ اے ترجمہ جڑا میرے کو ہے شاہ رفیع الدین دا ترجمہ، وہ فرماندے تحقیق میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے، میں ڈرتا ہوں کدے کو؟ اپنے وارثوں سے۔ من ورائی، کون سے وارث؟ من ورائی موالیہ، موالی وارثوں، میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ من ورائی حضرت زکریا فرما رہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں، مجھے ڈر ہے اپنے ان وارثوں کا جو میرے بعد میری جگہ پر آنے والے ہیں۔ انہوں سمجھان واسطے میں عرض کرنا، یہ صاحب قبر جڑے نے قبلہ، یہ دنیا تو رخصت ہوئے نے، انہوں دے پیچھے انہوں دے وارث موجود رہے، موجود رہے۔ پتہ لگتا ہے پی اے کون نے؟ یار بہت اچھی مجلس پڑھی ہے، صابر شاہ صاحب دے بیٹے نے، آہا واہ جی واہ،
آخر شاراں دے بیٹے ہوئے دوجے پڑھن قبلہ پڑھن کمال وہ پڑھن کمال سارے بھائی پڑھن جتھے کوئی ایک پڑھ رہے ہیں اتھے ہی لوگ آندے نے بھائی کمال ہے جی کمال ہے یہ دا مطلب ہے جب وارث کمال کے ہونا پھر ڈرا نہیں جاتا تھوڑی کیا بات ہے یعنی وارث کمال دے ہوں تو ڈرن دی کڑی لوڑ ہے یعنی انہیں تو بعد ممبر تے آئے اے آؤں شاہ جی آؤں بڑے شاہ جی آؤں قیوم شاہ صاحب آؤں دوسرے آؤں سارے ممبر تے آؤں دے وال تو بعد آؤں دے آؤں خطرہ ہو دے تو ہیں خطرہ ہو دے تو ہیں جدے تے شک پہ جائے کہ اے ٹھیک نہیں پڑے گا آئے آئے یہ ٹھیک پڑھن تو پھر ایک ہی بن گیا حضرت زکریا پہ فرماتے ہیں انی خفت الموالیہ میں برائی مجھے اپنے ترجمہ ہو چکا ہے مجھے انہیں کیتا ہے فرماتے ہیں مجھے وارثوں سے ڈر ہے جو میرے پیچھے آنے والے ہیں وارثوں سے ڈر ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں اور اگلی گل حیران ہوا کہ تسی فرماتے ہیں وکانت امراتی آکرن بیوی میری بھانج ہے اس کے ہاں بچے کی امید نہیں پھر اللہ فرماتا ہے میں اللہ کل شیئن قدیر مانگ کیا مانگتا ہے فوکس کریا جے ولایت نو تیسرا ترجمہ کرنے لگا فرماتے ہیں فہاب لی من لدن کا ولیان بی بی بھانج بھی رہے تو مجھے ولی عطا کر فہاب لی من لدن کا ولیان مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر اللہ فرمایا ولی کی کر نہیں فرماتے ہیں یاری سنی و یاری سمن آل یعقوبہ وہ میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا بھی وارث بنے ولی کا تیسرا ترجمہ وارث ہے کیا بات ہے جناب کیا بات ہے پہلا ترجمہ ولی دا ذمہ دار دوسرا ترجمہ با اختیار اور تیسرا ترجمہ یہ مطلب ہے زکریا اللہ سے وارث مانگ رہے تھے زکریا اللہ سے خیر ہوئے توڑی وارث مانگ رہے تھے اور سارا جملہ پڑھا تو مجلس کھل کے سامنے آ جائے اے اللہ مجھے وارثوں کا ڈر ہے مجھے وارث عطا کر مجھے وارثوں سے خطرہ ہے مجھے وارث عطا کر اور حق بنتا ہے نوجوانہ دا میرے منہ والوں ویکھن خطرہ کدے تو وارثاں تو مانگ دے کی نہیں صدقے سنن تو صدقے خطرہ کدے تو وارثاں تو ڈر کدے تو وارثاں تو مانگ دے کی نہیں وارث ہوں میں ایکو جملے چ بابا جی تواڈے مجمع دے بچیاں تک گل پہنچا دینا بچوں غور سے سن لو وارث بننا اور ہے وارث ہونا اور نبی ڈر ان سے رہا تھا جو وارث بننا چاہتے تھے مانگ اسے رہا تھا جو باقاعدہ وارث تھا نبی کو ڈر ان کا تھا جو وارث بن جانے والے تھے اور مانگتے کی نہ پہ ولی مجھے وارث دے میں ایک جملہ آکھن لگا سجدہ کو دعا لینا صاحب قبر قبلہ تو جو دعا لے کے میں نکلا روحانی طور دعا دیں گے زبانی میرے مولا نال سید ضرور دعا دیں گے لوگوں خدا کے لیے بحث چھوڑو کلاشن کوف رکھ کے ہمیں زبان سے جواب دو جب نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا نبی مانگ کیوں رہا تھا اللہ دے کیوں رہا تھا شکریہ قبلہ نبی کا مانگنا موجود اللہ کا دینا موجود اللہ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلامی نسمہ یحییٰ ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے جو تیری گود میں آنے والا ہے یہ مطلب ہے نبی کے وارث کی یہ بھی نشانی ہے آتا بعد میں ہے نام پہلے رکھا جاتا نبی کے وارث آتے بعد میں ہیں نام پہلے رکھے جا چکے ہوتے ہیں
نبی نے وارث منگیا ولی کہہ کے، اللہ نے وارث دیتا ولی بنا کے، فہب لی من لدنک ولیا، جنہیں میری ابتدا تو لے کے ہن تک تقریر سنی ہے اور مہربانی کرے کی ولی دا ترجمہ کیتا سنے دوست دوست ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا ہے بھئی مولوی کر بہادری اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی پر اللہ انہ ہی ہوتا ہے کنی کو سوجنی سی انہوں دیکھو کی ہویا ہے مولوی تینوں قرآن دا واسطے پورے قرآن جو ولی دا ترجمہ ولی کیتا ہی تے ایتھے بھی کرنا فہبلی من لدنک ولیا تھلے ترجمہ چھ لکھنا کہ مجھے اللہ اپنی طرف سے ایک دوست عطا کر میں تو انہوں فراڈ دسن لگا پورے قرآن اچھ ولی دا مانا دوست کی تنے تے سورہ مریم دی آیت دا نمبر 5 آئے ہائے سورہ مریم دی قبلہ آیت نمبر 5 اچھ ولی موجود ہے اتھے ولی تھلے ولی لکھ شڑے ہیں فہب لی من لدنک ولیا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر اور کیوں ولی لکھی اتھے لکھ مجھے دوست عطا کر مجھے یار عطا کر میرے وال سفید ہو گئے نے میں نے کوئی یار دے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی نے میں نے کوئی دوست دے میری بیوی بچہ پیدا نہیں کر سکتی میں نے کوئی دوست دے تو جانتا سا اگر یہاں میں نے ولی کا ترجمہ دوست کیا تو کوئی میٹرک پاس بچہ بھی مسجد میں اٹھ کے پوچھے گا علامہ صاحب اگر یار ہی مانگ رہا تھا تو بیوی کے بڑھاپے کی شکایت کیوں کر رہا ہائے ہائے دوست مانگ رہا تھا تو اپنے بڑھاپے کی شکایت کیوں کرتا تھا ایدہ مطلب ہے بیٹا مانگ رہا تھا کہ ولی رہا تھا مانگ بیٹا رہا تھا کہ ولی رہا تھا چاہیے اس کو وارث تھا ایدہ مطلب ہے ولی دا تیسرا معنی وارث بولو جی تیسرا معنی وارث ایدہ مطلب ہے شروع ہو جو پھر ولایت سننی اللہ ساڈا ولی ہے ایدہ مطلب ہے اللہ ساڈے تے ذمہ دار بھی ہے با اختیار بھی ہے تے اللہ ساڈا والرسولہ میں آکے عزیز پکھر جائیے تیرا آج سارے سٹاپ آنے نے آگئے نہیں کتھے نہ سنائیں جڑی سڑک ولایت ٹرتی ہے نا محمد تو بعد علی آنا ہی آنا ہے صدقے جانا پہلا ولی اللہ ہے ایدہ مطلب ترہ معنی دے مطابق اللہ ساڈا ذمہ دار بھی ہے اللہ ساڈا با اختیار بھی ہے اللہ ساڈا وارث بھی ہے ایدہ مطلب ترتیب نال میرے نال ترہ نعرے لانے نے واہ 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 تساں صرف میرے نال وارث آکھنا اللہ وارث اللہ با اختیار اللہ ذمہ دار یہ مطلب ہے ساڈا ذمہ دار بھی اللہ ہے اللہ ساڈا ذمہ دار بھی ہے اللہ ساڈے تے با اختیار بھی ہے تے اللہ ساڈا والرسولہ من قرآن دے مطابق مصطفیٰ ذمہ دار بھی ہے زہرہ دا بابا با اختیار بھی ہے اور میرا رسول وارث بھی ہے ٹھیک ہے پھنس گیا نا اگے سٹاپ آگے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون یہ تے قرآن دے مطابق رکوع انگوٹھی دین والا علی ولیت من علی ذمہ دار بھی ہے علی با اختیار بھی ہے تے علی وارث بھی ہے لوگ آندے سانے بوٹی پی کے آندے نے علی وارث نہیں اسی قرآن پڑھ کے آندے علی وارث اساں پہ ہوشی علی وارث نہیں آکھیا مجلس نو کلوز کر رہا ہوں ایدہ مطلب ہے جیڑی گل تے کل کھٹکنی ہے ہون دسنا انہوں غور نہ سننا میں دیواراں تے لکھ کے نہیں جانا میں ذہناں چ لکھنا چاہنا میں دلاں تے لکھنا چاہنا آج جڑے ذاکران دینا میں تھوڑیاں دیواراں تے لکھ کے جانا انہاں نوں پوڑی لا دیو انہاں اتھے لکھ جا ذہناں تے لکھو دلاں تے لکھو نبیاں دے وارث ہوندے نے
نبی نے وارث منگیا ہے، اللہ نے وارث دیتا ہے۔ ہن میرے نال ملے تسی سارے بندے، اختلاف کتھے نے؟ اختلاف ایتھے وے اہل سنت آندے نے کہ نبیاں دے ورثے وچ جائیداد نہیں ہوندی، نبیاں دے ورثے وچ جائیداد نہیں ہوندی۔ مثلا باغ فدق وغیرہ اے نبیاں دی جائیداد وچ ورثہ نہیں ہوندا۔ اہل سنت دا موقف ہے، گھبرانا نہیں۔ ساڈا موقف ہے کہ جائیداد بھی ہوندی ہے، بکریاں، بھیڈاں، گائے، اونٹ، زمیناں، ہر شے نبیاں دا ورثہ ہوندا۔ وہ آندے نے نہیں، انہاں نوں پوچھو کہ یار جدوں وارث منگیا نبی نے تے اللہ وارث دیتا ہے، پھر نبیاں دا ورثہ کوئی تے ہوندا ہے نا، صدقے نبیاں دا ورثہ کوئی ہوندا ہے۔ وہ سارے دوست دستے نے، میں کدی اختلاف پیر نہیں دیتا، تو توجہ فرمائی تو انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے نکلیں گے۔ وہ فرماتے ہیں نبیوں کے ورثے میں جائیداد نہیں ہوتی، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ وہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے دعا اس لیے کی تھی کہ میری گدی پر کوئی بیٹھ سکے، کوئی میری گدی پر بیٹھ سکے، میری جگہ پر بیٹھ سکے، اور اپنے باپ داداؤں کے علم و حکمت کا وارث بنے، علم و حکمت کا وارث بنے۔ شیعہ سٹوڈنٹ سن لین اچھے طریقے نال، انہاں دے نزدیک نبیاں دے ورثے چ یا علم ہوندا ہے یا حکمت ہوندی ہے، نبیاں دے ورثے چ جائیداد نہیں ہوندی۔ شیعہ موقف ہے کہ جائیداد ہوندی ہے، اہل سنت موقف ہے کہ جائیداد نہیں ہوندی بلکہ علم ہوندا ہے اور حکمت ہوندی ہے۔ چلو ایتھے مکنے، لو جی فدق دی بحث شاہ جی کو اجازت لے کے ختم نہیں کر دے، فائل بند کر لیں، فائل بند کر کے جدوں مرضی کھول لیں گے، فائل بند کر کے رکھنے ہیں تے سوال کرنے ہیں قرآن ہاتھ چ لے کے۔ اگر نبی علم چھڈ کے جاندے نے تے محمد علم چھڈ کے گئے سن، پھر وارث کون سی؟ بھائی اگر نبیاں دا ورثہ علم ہے تو پھر نبی دا علم دا وارث کون ہے؟ اور اگر نبی دا ورثہ حکمت ہے تے نبی دی چھٹی حکمت دا وارث کون ہے؟ دو ہی حدیثاں مل گیا۔ طاہر القادری تک نے لکھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اگر میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے، اگر میں حکمت کا گھر ہوں تو بھی دروازہ۔ یہ مطلب ہے تیرے موقف ہے اگر نبی علم چھٹ کے گئے نے تاں بھی وارث علی، جب حکمت چھٹ کے گئے نے تاں بھی وارث علی۔ شیعہ تیار ہو جاؤ، اگر تواڈے نزدیک فدق، یقیناً میرے نزدیک فدق نبی زہرا نو دے کے گئے، فدق بطول نو نبی، شیعہ بولو صرف شیعہ، فدق بطول نو نبی دے کے گئے نے۔ لو بھائی شیعو، اگر ساڈے موقف دے مطابق نبی بطول نو فدق دے گئے تے بطول فدق دی وارث، علی پھر بطول دا وارث۔ کمال سر اٹھاؤ شیعہ بولو، اگر نبی بطول نو فدق دے گئے تے پھر بی بی فدق دی وارث اور بطول دا علی وارث۔ تے جے نبی علم چھٹ گئے نے اہل سنت دے مطابق پھر بھی مدینہ تو علم دا باب، پھر علی وارث۔ جے حکمت چھٹ گئے نے پھر علی وارث، پھر پھنس گئے ہو سارے۔ شیعہ رو تاوی علی وارث، سنی بن جاؤ تاوی علی وارث۔ شیعہ دے نزدیک فدق تے بطول دا علی وارث، اہل سنت دے نزدیک علم و حکمت دا علی وارث۔ یہ مطلب ہے الحمدللہ پوری دنیا ولایت علی تو دوڑ ہی نہیں سکتی، بھاج ہی نہیں سکتی۔ علی ولی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ انہوں علم دا وارث مننے تاں بھی وارث بنے گا، حکمت دا وارث مننے تاں بھی تینوں ولی مننا پائے گا، بطول دا وارث مننے تاں بھی مننا پائے گا۔ وارث دیاں تیاں بازاراں ضرور۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، بابا جی دی اللہ قبر روشن رکھے۔ میرے عزیز دوستوں، میں ایک روایت مصاحب دی پڑھ دینا، وہ انہوں قبول کر لینا۔ صدقے جاواں میرے عزیز دوستوں، افسوس صرف ہے
دعا ہی کرتے رہنے تھی کسے دی بھی نہ رولے ہائے ہائے تیاں دا رولنا برداشت ہے اللہ مان لوگ کہتے ہیں صحابہ نو نہیں منگا ایک صحابی ہے ناؤ دا سہل سعدی ہے سہل نا ہے سعدی یہ بیت المقدس کی زیارت واسطے گیا سی یہ واپس جا رہا سی واپس مدینے صحابی رسول ہے واپس جا رہا سی ایک قدرتاً کوئی ایسا ہویا ہے اللہ دی حکمت سمجھو اے شام چو گزر کے مدینے جانا سی بیت المقدس چو آیا شام چو گزر کے اگے نے مدینے جانا سی ایک قدرتاً شام چ ادن داخل ہویا ہے جدن پیغمبر دیاں دیاں شام ہائے ہائے یار اتنی ہائے اور اتنی روحانیت 1500 سال بعد دی گل ہے میں سوچنا اس صحابی کیویں برداشت کیتا اور روایت جڑی نا او دے زبان تو سنو سہل سعدی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماندے نے میں شام دے شہر چ داخل ہویا تے غیر معمولی حالات میں شام دے ویکھے غیر معمولی دا مطلب ہے عام حالات دی طرح زندگی نہیں سی وہ جڑا انہیں لفظ آکھیا نا بابا جی میں مصائب لوکی خیرات منگتے ہیں اس قبر تے آ کے بندے مصائب اہل بیت دی خیرات منگتے میرے عزیزو میں جملہ بڑا اوکھا ہو کے آکھن لگا تاریخ چ نہ ہوندا تے میں چھپا سکدا نہیں تاریخ چ ہے لیکن حیات وچ وچ ہی رہ کے میں گل کراں جڑی انہیں گل کیتی ہے سہل سعدی نے ایتھے ہاتھ پیندا مومن دے ایتھے ہو سکے جب میں شام میں داخل ہوا تو غیر معمولی حالات تھے وہ غیر معمولی حالات کی ہیں اندر شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش کدی نہ لوگوں کسی کا مشکل ہے بعد لوگوں کہنے لگا شام کے بازار ہیں آوارہ گردوں کا رش ازاداروں جی میں تشریح بھی بابا جی نہیں کرنا چاہتا آوارہ گرد ایسے نوجوانہ نواند نے جڑے بغیر کسے کام تو ادھر جاندے نے کدی ادھر جاندے نے اندھا بغیر کسے کام تو آوارہ گرد بازاراں چ پھرتے سن بڑکیدے لباس سن عورتاں چھتاں تے سن خوشی دا سماں ویکھیا ہے میں حیران ہوں کہ آج کی وہ گل اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ زیادہ دل دکھدا ہے میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا ایک اور صرف اجازت دیو جڑا کسے بکواس کیتی ایک باغی نال جان وہ سارے قتل ہو گئے نے تے باقی دا قافلہ ایس پاسے آ رہا ہے سارے سادی آندا ہے میں اس بندے نو کیا میں نے وہ چوک دس جتھوں میں نے قافلہ نظر آئے کہنے لگا اگلے چوک جائیں گا سجے پاسے دیکھیں گا تے قافلہ ادھروں آ رہا ہے لو جناب روایت کردہ صحابی رسول آندا جڑے ویلے میں چوک چ آیا فرماندے انشاءاللہ میں چوک چ نہ آؤں اندر جڑے ویلے چوک میں نظر نہیں سی آیا اے بازار اس تک تو میں بالکل اپنے انداز معمول دے مطابق آندا گیا اندر جڑے ویلے میں چوک چ پرت کے آنج منہ کیتا ہے او سکیا میرے پیراں تھلے زمین سرک دی مینوں لگی اس واسطے کہ میں پہلی باری انساناں دے کٹے سار لوکاں دے سر چو نیزہ سر تو باہر نہیں ہے نیزے دی چونکہ ہر سر تو باہر ہے آندہ سانو پیغمبر نے منع کیتا سی کہ جدو کافر دنیا تو رخصت ہو جائے چلا جائے او دا ہاتھ نہیں کٹنا او دا کان نہیں کٹنا او دا ہونٹ نہیں کٹنا او دا سر نہیں کٹنا پیغمبر نے تو سانو کافران دے سر کٹن تو تے ہاتھ کٹن تو تے انگلیاں کٹن تو منع کیتا ایک ایسا مسلمان نے جنہیں اپنے مدے مقابل تے ساری کٹ دیتے ہیں اور نوکاں تے سوار کر دیتے ہیں میں اندر ڈر گیا اور میں کیا ظلم ہے بغاوت نہیں ہے ظلم ہے بغاوت نہیں ہے ظلم ہے یہ یزید مسلمان ہے جنہیں لوگاں تے ساری کٹ دیتے ہیں اندر میں نے شک پہ گیا یہ ظلم ہے اندر میرا شک یقین ہے جو دو بدلیا جدو میں تیسرا نیزہ ویکیا سر چھوٹا سی نیزہ ہوتا ہے سر چھوٹا سی نیزہ ہوتے سی جدو بچوں سر تو نیزہ گزاریا گیا سی جدو اس معصوم دا میں سر صدقہ جاؤں جدو میں معصوم دا اندر سر ویکھیا ادو میں کیا اللہ میں نو اس بازار چو جلدی لے گیا کہ
کدھر شہر گرک نہ ہو جائے آندہ دوجہ منظر میں بہت اوکھا ویکھیا آندہ میں حیران ہو گیا جدو سرہ تو نظر ہو جی تو میں مستورہ ویکھیاں جنہاں دے ہاتھ پسے گردن بدل آندہ میں دوبارہ نہیں ویکھیا ایک باری ویکھیا جڑی اگے مستور ہے او دا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا ہاتھوں دے پسے گردن بدل سن انہیں والا نال اپنا منہ مبارک چھپایا سی ازاداروں ہونا اوکھا جملہ جتے میں آگیا اندھا کتھے اس مستور دے وال پہ مکدے سان او تو خون دے قدرے بیٹھے گئے اینا مارے دی لگا پتر آواز رو مولا جن جزا دے صدقے جہاں رو اللہ حس پسے کر دے جتھے اس مزدور دے بعد صدقے جتھے اس مزدور دے بعد مبارک پہ مقدے سے وہ تو خون دے قدرے بیٹھے گئے سے میں کہ اللہ ظلم ہویا آندھا میں حیران ہو گیا وہ بیبیاں پک لگتی ہے تو پانی خوراک نہیں منگدیاں پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں منگدیاں توپ لگتی ہے تو سایہ نہیں منگدیاں آندھا میں حیران ہو گیا جدہ گلا رسی جو کچھ کشادہ ہوندہ نہ ہو آندھی ہے واہ جابا توالو ساڑا بردو بس آندھا میں تیسری چیز بازار چک صدقے جاما کدی نہ رو کسے گاں میں